بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں بحر بحر رمل۔ فاعلاتن 6 بار۔ بحر رمل میں کیا ہے؟ 6 اجزاء ہیں۔ فاعلاتن کو 6 بار، 3 بار ایک مصرے میں اور 3 بار دوسرے مصرے میں۔ اس کے عروض 2 ہیں اور ضربیں 6 ہیں۔ پہلا عروض محذوف ہے، فاعلن۔ کیا تبدیلی آئی؟ فاعلاتن سے فاعلن، اخیر سے سبب خفیف کو حذف کر دیا گیا، یہ نہ ہوا ہے؟ فاعلاتن، تن کو حذف کر دیا تو بنا فاعلہ، مانوس کر دیا تو فاعلن ہو گیا۔ تو پہلا عروض محذوف ہے، فاعلن۔ اس کی 3 ضربیں ہیں۔ اول تام صحیح فاعلاتن، یعنی کوئی کمی نہیں، جیسے کا تیسا۔ مثال اس کی دیا ہے، مثل سحق البرد عفا بعدکل قطر مغنا ہو تاوی بالشمالی۔ مثل سحقل فاعلاتن، برد عفا فاعلاتن، بعدکل فاعلن، بعدکل فاعلن، قطر مغنا فاعلاتن، قطر مغنا فاعلاتن، ہو تاوی، ہو دیکھیے ہے الٹا پیش ہو نا، یہ واو کی منزل میں ہو گیا، ہے اور واو، ہو و تاوی فاعلاتن بیٹھ رہا ہے نا، بالشمالی فاعلاتن، دیکھیے صحیح آیا کہ نہیں؟ فاعلاتن۔ اور جو عروض ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے، فاعلن۔ چلیے اب مفہوم پہ آئیے۔ سحق کے معنی ہوتا ہے گھسنا، سحق معنی گھسنا، اور البرد معنی چادر۔ مثل سحق البرد، گھسی ہوئی بوسیدہ چادر کی طرح۔ سحق البرد، گھسی ہوئی بوسیدہ چادر، گھسی ہوئی بوسیدہ چادر کی طرح۔ افا بعدک القطر مغناہ وتأویب الشمالی۔ القطر بارش کے قطرے، بارش، اسی کے اوپر عطف ہے، القطروں کے اوپر۔ وتأویب الشمالی، شمالی شمال سے چلنے والی ہوائیں، اور تاویب کے معنی ان کی گردش، تاویب گردش، ادھر سے آنا ادھر جانا، اس طرح سے۔ تو تاویب الشمالی کا مطلب کیا ہوا؟ شمال کی ہواؤں کی گردش، یا شمالی ہواؤں کی گردش۔ بارش اور شمالی ہواؤں کی گردش نے تیرے بعد کیا کیا ہے؟ افا، مٹا دینا۔ افا یعفی، تعفیہ کے معنی ہوتا ہے مٹا دینا، مٹا دیا ہے۔ کیا چیز؟ مغنا ہو، مغنا کے معنی ہوتا منزل، قیام گاہ، جہاں پر کوئی رہے، اس کی منزل کو بارش اور شمالی ہواؤں کی گردش نے مٹا دیا ہے۔ کب؟ تیرے بعد۔ چلیے پورا ایک جملہ ہے، تیرے بعد، پہلے ترجمہ کیجیے۔ تیرے بعد گھسی ہوئی بوسیدہ چادر کی طرح بارش اور شمالی ہواؤں کی گردش نے اس کی قیام گاہ کو یا اس کی منزل کو مٹا دیا ہے، محو کر دیا ہے۔ آیا؟ چلیے 2 مقصور فاعلات، فاعلاتن تھا اصل میں فاعلاتن، تو اس میں قصر کر دیا، یعنی اخیر سے ساکن کو حذف کر کے اس کے ماقبل متحرک کو بھی، آخر میں جو سبب خفیف تھا، اخیر میں سبب خفیف ہو تو اس کے ساکن کو ختم کر کے متحرک کو ساکن کر دینا، وہی کام اس میں ہوا، فاعلات۔ دیکھیے ضرب عروض تو وہی رہے گا، فاعل محذوف، عروض فاعل نہیں رہے گا، ضرب اس کی دوسری کیا رہی ہے؟ فاعلات یعنی مقصور۔
ابلغ النعمان عنی مالکن انہو قد طال حبسی وانتظار. دیکھیے ابلغن نو پہ جا کے پورا ہوگا. ابلغن نو فاعلاتن ابلغن فاعلا ابلغن فاعلا نو تن ابلغن نو فاعلاتن مانعنی فاعلاتن مالکن فاعلن انہو قد فاعلاتن طال حبسی فاعلاتن وانتظار فاعلات. واو پڑھا جائے گا، الف پڑھا نہیں جائے گا. وانتظار. دیکھیے مفہوم کیا ہے؟ مالک کے معنی ہوتا ہے پیغام، مالکن پیغام. نعمان آدمی کا نام ہے. ابلاغ کے معنی پہنچا دینا. ابلغ فعل امر، میری جانب سے نعمان کو ایک پیغام پہنچا دو. میری جانب سے نعمان کو ایک پیغام پہنچا دو. کیا پیغام ہے؟ کہ انہو قد طالا حبسی وانتظار. وانتظار بھی اصل کیا تھا؟ وانتظاری. حبسی وانتظاری، میری قید اور میرا انتظار، میری قید و بند اور میرا رہائی کا انتظار. یہ کیا ہو چکا ہے؟ دراز ہو چکا. اسے پہنچا دو یہ پیغام میرا. کس کے پاس؟ نعمان بن منذر کے پاس، کہ میری قید اور انتظار کی مدت دراز ہو گئی ہے، یعنی کافی دنوں سے میں قید میں ہوں اور رہائی کی امید کافی دنوں سے میں لگائے ہوا ہوں. یہ پیغام پہنچا دو. چلیے سوم اپنے عروض کی طرح محذوف، یعنی فاعلن ہی. دیکھیے قالت الخن سا لما جئتها شاب بعدی رأس هذا واستحب. قالت الخن فاعلاتن، بیٹھ رہا ہے نا؟ قالت الفاعلا خن تن، اب بیٹھا. قالت الخن فاعلاتن ساء لما فاعلاتن ساء لما فاعلاتن جئتها فاعل شاب بعدی فاعلاتن رأس هذا فاعلاتن واستحب فاعل. آ رہا ہے نا؟ چلیے دیکھیے شابا یشیبو کے معنی ہوتا ہے سفید ہو جانا، بال کا سفید ہو جانا. وستعل الرأس شیبن میرے سر میں سفیدی پھوٹ گئی ہے، یعنی پورا بال سفید ہو گیا ہے. رأس هذا واستحب استحاب، یہ بھی دیکھیے واستحب استحاب کے معنی ہوتا ہے سفیدی کا سیاہی پر غالب آ جانا، سفیدی کا سیاہی پر غالب آ جانا. جب میں، دیکھیے لفظی ترجمہ ہوگا خنسا نے کہا جب میں اس کے پاس آیا. کیا کہا وہ بعد میں آ رہا ہے، تو اس لیے ترجمے میں آپ آسانی کے لیے کیا کیجئے، جب میں خنسا کے پاس آیا تو اس نے کہا، یعنی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لائیے ترجمے میں، اور اس میں ظاہر کی جگہ پر ضمیر لائیے. جب میں خنسا کے پاس آیا تو اس نے کہا، عورت کا نام ہے یہ. کیا کہا اس نے؟ شابا بعدی رأس ہذا واستحب، کہ میرے بعد اس کا سر سفید ہو گیا ہے، میرے بعد اس کا سر سفید ہو گیا ہے اور سفیدی سیاہی پر غالب آ گئی ہے، یعنی یہ تو بوڑھا ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ میرے بعد اس کا سر سفید ہو گیا اور سفیدی سیاہی پر غالب ہو گئی. سیاہی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، مغلوب ہو گئی. تو دیکھیے فاعل دونوں جگہ آ رہا ہے نا، عروض بھی فاعل محذوف اور ضرب بھی فاعل محذوف. یہ تو پہلا عروض تھا جس کے تحت 3 ضربیں تھیں.
اب دوسرا عروض سنیے، دوسرا عروض مجزو صحیح، صرف حذف کر دیجئے ایک ایک جز، تو 6 اجزاء کے بجائے 4 اجزاء بچیں گے، 2 اس میں 2 اس میں، اور مجزو صحیح ہے، یعنی اس حذف کر دینے کے بعد پھر کوئی اور تبدیلی جو باقی مادہ اجزاء ہوں گے اس میں نہیں ہے۔ فاعلاتن، اس کی 3 ضربیں ہیں، دوسرا عروض مجزو صحیح فاعلاتن، اس کی 3 ضربیں ہیں۔ دیکھیے پہلی ضرب اول، اور چوتھا نمبر جو لکھا ہے یہ شروع سے لے کر کے نا، اول مجزو مسبغ فاعلاتان، فاعلاتان، تو مسبغ تسبیغ جس کو آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، کہاں پڑھا ہے؟ دیکھیے صفحہ 61 پہ ہے، تسبیغ یا اسباغ، جس رکن کے آخر میں سبب خفیف ہو اس پر ایک حرف ساکن بڑھانا، جس رکن آخر میں سبب خفیف ہو اس پر ایک حرف ساکن بڑھا دینا۔ حرف ساکن بڑھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہو جائے گا، لیکن اخیر میں چلتا ہے جہاں وقف کرنا رہتا ہے، تو اسی لیے تسبیغ جس میں اجتماع ساکنین ہوتا ہے وہ اخیر جز کے ساتھ خاص رہے گا، بیچ میں نہیں آئے گا، اس لیے بیچ میں لانے کا مطلب کیا ہوا کہ اجتماع ساکنین ہو جائے، یہ درست نہیں۔ تو دیکھیے فاعلاتن تھا، فاعلاتن، تو اب ایک ساکن اور بڑھا دیجئے، تو کس طریقے سے ہوگا؟ فاعلاتان، نون کی جگہ پر الف کر دیجئے اور نون کو اخیر میں ساکن کر دیجئے۔ الف کو اخیر میں تو کر نہیں سکتے ہیں کہ اخیر میں الف کر سکتے ہیں، اخیر میں اگر آپ الف کریں گے تو اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، اس سے پہلے متحرک چاہیے، اس سے پہلے متحرک چاہیے، فاعلا تنا ہو جائے گا، فاعلا تنا، نون پر ساکن کے بجائے متحرک ہو جائے گا۔ چلیے تو دیکھیے پہلی ضرب اس کی کیا؟ مجزو اور مسبغ، جس میں تسبیغ ہو کہ اخیر میں ساکن ہو، سبب خفیف ہو تو اس پر ایک ساکن بڑھا دینا۔ دیکھیے مثال اس کی دی ہے، یا خلیلی یربعا وس، یا خلیلی فاعلاتن، یا خلیلی فاعلاتن، یربع یہ مشدد ہے نا، اب یا سے پھر جوڑیے، یربعا، الف تو پڑھا نہیں جائے گا، یربعا والا جو الف ہے، یربعا وس فاعلاتن، یربعا فاعلا وس تن، بیٹھ رہا ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، کیسے نہیں آ رہا؟ یا فا بیٹھا، یا فا، خلی الا، لئی تن، لئی تن، 2 حرف اس میں 2 حرف اس میں، اور خول لیا ہے نا، لئی پہ جا کے رک گیا، یا ساکن پر رک گیا، اب یا مشدد سے پھر آگے بڑھیں گے، یربعا فاعلا، اور اس کے بعد کیا؟ تن ہے نا بچا، وس تن، فاعلا تن، یربعا وس، نہیں بیٹھ رہا، یا خلیلی فاعلاتن، یربعا وس فاعلاتن، تخبرا رب فاعلاتن، تخبرا رب فاعلاتن، ام بعصفان فاعلاتان، ام بعص فاعلا، فان تان فاعلاتان۔ چلیے مفہوم سنیے، یا خلیلیہ، اے میرے 2 دوستو، اے میرے دونوں دوستو، تسنیہ ہے نا، اے میرے دونوں دوستو، اربعا، ربعا یربعو فتح افتح سے، جس کے معنی ہوتا ہے رک جانا، توقف کرنا، اے میرے دونوں دوستو تم ٹھہرو، تم ٹھہرو، وستخبرا ربعم بعصفان، عصفان جگہ کا نام ہے، اور ربعن کے معنی ہوتا ہے منزل، قیام گاہ، منزل قیام گاہ، اور استخبار کے معنی ہوتا ہے کسی کے بارے میں معلوم کرنا، خبر چاہنا، استخبار دریافت کرنا، اور عصفان میں واقع ایک منزل کے بارے میں پتہ کرو،
اسفان میں واقع ایک منزل کے بارے میں پتہ کرو. یہاں ایک منزل تھی، دیکھو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی وہاں کے جو مکین ہیں ان کے بارے میں پتہ کرو، اس گھر کے بارے میں پتہ کرو کہ ہیں کہ نہیں ہیں. چلیے، اے میرے، پورا اصل میں مفہوم پورے طور سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ واضح نہیں ہوتا جب تک کہ آگے پیچھے کے اشعار آپ نہیں ملائیں گے، کیونکہ ہم کو زیادہ مفہوم سے بحث ہے نہیں، اس لیے ہم اس پر پڑھتے نہیں. کہیں واضح ہو جا رہا تو بتا دے رہے ہیں. اصل آپ کو کس سے بحث ہے؟ اس کے وزن سے، بس ترجمہ یاد رہنا چاہیے. اے میرے دونوں دوستو، تم ٹھہر جاؤ اور اسفان میں واقع ایک منزل کے بارے میں ذرا پوچھ لو، دریافت کر لو. چلیے، دوم عروض کی طرح مجزو صحیح فاعلاتن، کوئی تبدیلی نہیں نا، جیسے فاعلاتن ادھر ویسے فاعلاتن ادھر بھی رہے گا. مقفراتن دارساتن مثل آیات الزبوری. مقفراتن فاعلاتن ایک دم بیٹھ رہا ہے. مقفراتن فاعلاتن دارساتن فاعلاتن، کوئی دقت نہیں. دیکھو بالکل ہم وزن بھی ہے اور اس میں تو حرکت و سکون بھی موافق ہے، حرکت بھی موافق ہے. مثل آیا فاعلاتن، مثل آیا، مثل آیا اس طرح سے ہوگا، مثل آیا فاعلاتن. تزبوری فاعلاتن، زبوری میں جو را پر کھڑا زیر ہے، اور کھڑا زیر کا مطلب کیا ہوا کہ کسرہ، رے پر کسرہ رہے گا اور یا آخر میں رہے گی. مثل آیا. تزبوری فاعلاتن. دیکھیے ترجمہ سنیے. زبور کتاب، آیات اس کی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہی زبور کتاب جو آسمانی کتاب ہے نا، کیونکہ آیات اس سے جڑا ہوا ہے. مقفرات خالی مکانات، دارسات مٹے ہوئے نشانات. اب یہ خبریں ہیں اور مبتدا اس کا محذوف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ حاضہ الدیارو، یہ مکانات خالی پڑے ہیں. کس سے خالی ہیں؟ اپنے مکینوں سے. تو حاضہ الدیار یہ مبتدا محذوف ہوگا، یہ مکانات اپنے مکینوں سے خالی پڑے ہیں. دارساتن، اور اس کے نشانات مٹے ہوئے ہیں. کس طرح سے مٹے ہوئے ہیں؟ زبور کی آیتوں کی طرح. جیسے زبور کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور اتنی بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی کہ اب دھندلی پڑ گئی، مٹ چکی ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر جو مکانات تھے، ایک تو خالی پڑے ہیں، کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے، اور دوسرے اس کے نشانات مٹے ہوئے ہیں. کہیں کچھ گرا ہوا دکھ رہا ہے، تھوڑا سا اٹھا ہوا، کہیں گرا ہوا، کہیں کوئی لکڑی ہے، اس طریقے سے. چلیے، سوم مجزو محذوف. تیسری ضرب اس عروض کی جو آخری ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، فاعلن. فاعلن. ما لقر، ما لما قر، ما لما قر رت بہل آئی، بیٹھ رہا نا. ما لما قر فاعلاتن، ما لما قر فاعلاتن. اب رت سے آگے بڑھیں گے. رت بہل آئی، رت بہل آئی فاعلاتن. نان منہا، ہا پہ جا کے رکے گا. نان منہا فاعلاتن. ذا سمن فاعلا، نان منہا فاعلاتن. ذا سمن فاعلن ہونا چاہیے نا، تب یہ تو بیٹھ نہیں رہا یار، فاعلاتن لکھا ہوا ہے. چلیے اوپر تیسری ضرب چل رہی، محذوف فاعلن، فاعلاتن نہیں. چلیے مثال تو صحیح ہے، بس لکھا نیچے جو فاعلاتن لکھا وہ غلط لکھا ہے، اس کو آپ لوگ بنا لیجیے گا. فاعلن ہونا چاہیے، آ رہا نا. دیکھیے ذا سمن فاعلن، ذا سمن فاعلاتن تو نہیں بن رہا ہے. چلیے تو اس کو بنا لیجیے گا. دیکھیے ما لما قر فاعلاتن، رت بہل آئی فاعلاتن. نان منہا فاعلاتن. ذا سمن فاعلن. اس کو بنا لیجیے گا. ترجمہ سنیے. ما لما قرت بہل عینان من ھذا
سمن کہاں سمن مانے قیمت، سمن مانے قیمت، ما یہ نافیہ ہے، یہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دیکھیے ما سمنن اصل ہے ما سمنن لما قرت بہ العینان، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، من ھذا یعنی یہی، کسی جانب اشارہ کر کے کیا ہوگا یعنی یہی، دیکھیے اس سے، اس کی کوئی ترجمہ آپ سیدھے کیا کیجیے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس سے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس سے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اس بحر میں خبن، کف اور شکل ہوتا ہے تو فاعلات علی الترتیب، فاعلات خبن ہوا تو سبب خفیف کا وہ ساکن گر جائے گا، دوسرا حرف جو ساکن ہے فاعلات، اور کف ہوگا تو فاعلات کے بجائے فاعلات ہو جائے گا، اور کف اگر ہے تو فاعلات ہو جائے گا۔ کتنا ہوا؟ خبن، کف اور شکل۔ خبن ہوا تو فاعلات سے فاعلات ہوا، اور جب کف ہوا تو فاعلات ہو گیا، نون گر گیا، اور جب شکل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فاعلات ہو گیا، یعنی دو چیزیں اس میں جمع ہو گئیں، خبن بھی جمع ہو گیا اور کف بھی جمع ہو گیا، اخیر سے نون حذف کر دیا، اور دوسرا حرف جو ساکن تھا فا الف اسے حذف کر دیا۔ بطور معاقبہ اس میں فاعلاتن فاعلاتن یا فاعلاتو فاعلاتن بھی جائز ہے۔